الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أنا بشر وأنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون فلعل بعضكم أبلغ من بعض. رواه البخاري في الجزء الأول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین اجلاس، اللہ رب العالمین کا یہ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج 2 جون کو اس پروگرام میں شرکت کی توفیق دی. ہم اور آپ ایک بڑی اور ایک لمبی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ایمان ہمارے دلوں میں باقی ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حق اور سچ کسی کے دبانے سے دبتا نہیں ہے، کسی کے چھپانے سے چھپتا نہیں ہے۔ ہمیشہ سے مخالفین کی یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے حق کو دبایا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کی پرورش، اسلام کی نشو و نما، اسلام کی آبیاری و آبپاشی اگر ہوئی ہے تو وہ مخالفین کی مخالفت ہی سے ہوئی ہے۔ آپ اگر اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں اور قرآن کو اگر آپ بغور دیکھیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی رسول بھیجے، اللہ نے ان نبیوں اور ان رسولوں کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم کو اگر اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرنے والا ان کا دشمن نمرود بھی اس دنیا میں انہی کے زمانے میں آیا۔ ادھر رکھیے اور اس کو اس طرف کیجیے۔ یعنی ابراہیم کی مخالفت کے لیے اللہ نے اس کے دشمن کو، نمرود کو بھی اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب تک مخالفوں کی مخالفت اور دشمنوں کی دشمنی کھل کر سامنے نہیں آئے گی، اس مذہب کا عروج ہو نہیں سکتا۔ لوگ جانیں گے کیسے، اس کی حقیقت کو سمجھیں گے کیسے کہ یہ حق ہے؟ جب دشمن مغلوب ہوگا اور حق غالب ہوگا تبھی تو لوگ اس کی حقانیت کو سمجھیں گے۔ اللہ نے اگر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، تو اللہ نے ان کے دشمن فرعون کا تذکرہ بھی کیا ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ فرعون نے جس سمندر میں، جس دریا میں لاٹھی ماری تھی، موسیٰ نے ماری تو راستہ بن گیا، لیکن فرعون جب اسی راستے سے گزرا تو وہ دونوں سمندر کے اور دریا کے کنارے آپس میں مل جاتے ہیں اور فرعون اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوب کر مر جاتا ہے۔ جب لوگوں نے انا ربکم الاعلی کا اعلان کرنے والے فرعون کو ستیہ ناش کیا، تب لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ دشمن مغلوب ہے، حق غالب ہے، موسیٰ کی لاٹھی دریا میں راستہ بنا رہی ہے، اور یہ رب کا اعلان کرنے والا اپنے رب کے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ آپ پڑھتے جائیے، اسلام کی تاریخ کو مخالفت سے بہت زبردست واسطہ پڑا ہے، اور نبی اکرم کو بھیجا اللہ نے تو اتنے دشمن پیدا کیے اللہ نے نبی کے کہ آپ تعجب کریں گے۔ ایک طرف ابو لہب کھڑا ہے، دوسری طرف ابو جہل کھڑا ہے، تیسری طرف اور بھی مدعیان نبوت ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ مسیلمہ کذاب کی شکل میں ایک نبی کا دعویٰ کرنے والا وہاں کھڑا ہوا ہے، اور آپ نظر ڈالیے، حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ان کے دشمن مانعین زکوٰۃ کا فرقہ ایک طرف، زکوٰۃ نہیں دیں گے،